ذرا رک جائیے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی، بیٹا یا کوئی نوجوان ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ضرور سنیں، کیونکہ زنا اچانک نہیں ہوتا۔ زنا تک پہنچنے کے لیے انسان پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے کھولتا ہے، اور کبھی کبھی والدین کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک چیٹ، ایک دوستی، ایک چھپی ہوئی ملاقات، ایک غلط تصویر، ایک فون کال، اور پھر وہ تعلق جسے انسان شروع میں معمولی سمجھ رہا تھا اسے وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف آخری گناہ سے نہیں روکا بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی روک دیا۔ یہی آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم بڑے گناہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے دروازوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس دوستی ہی تو ہے، بس موبائل پر بات ہی تو ہوتی ہے، بس ساتھ پڑھتے تو ہیں، بس ایک تصویر ہی تو ہے، بس ایک بار ملنے میں کیا ہے۔ لیکن شیطان بھی انسان کو ایک ہی دن میں گناہ کی آخری حد تک نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے قدم اٹھواتا ہے، پھر دوسرا قدم اٹھواتا ہے، پھر تیسرا، پھر انسان خود حیران ہوتا ہے میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ والدین ذرا اپنے گھروں کی طرف دیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا اسکول چاہتے ہیں، اچھی تعلیم چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک سوال خود سے ضرور کیجئے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صرف تعلیم دی ہے یا حیا بھی سکھائی ہے؟ کیا ہم نے انہیں صرف یہ بتایا ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر کیسے لینے ہیں، یا یہ بھی بتایا ہے کہ غیر محرم سے تعلق کی حدود کیا ہے؟ کیا ہم نے انہیں صرف یہ بتایا ہے کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، یا یہ بھی بتایا ہے کہ موبائل کے ذریعے شیطان انسان کو کیسے پھسلاتا ہے؟ تعلیم ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم جو ایمان، حیا اور کردار چھین لیں، اس کے بارے میں والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، اصل مسئلہ ماحول، صحبت اور تربیت کا ہے۔ اچھے ماحول میں رہنے والا بچہ بھی اگر غلط صحبت میں پڑ جائے تو متاثر ہو سکتا ہے، اور غلط ماحول میں رہنے والا بچہ اگر مضبوط ایمان، حیا اور والدین کی نگرانی میں ہو تو بہت سے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے صرف ادارے کو دیکھنا کافی نہیں، اپنے بچے کی صحبت بھی دیکھے۔ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس سے فون پر بات کرتا ہے، رات کو کس سے چیٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر کس قسم کا مواد دیکھتا ہے، اور سب سے اہم، کیا وہ اپنے والدین سے اپنے مسائل کھل کر بیان کرتا ہے یا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے اس والدین کا تصور کیجئے جس کی بیٹی کسی غلط تعلق کی وجہ سے گھر سے چلی جائے، یا بیٹا کسی حرام تعلق میں پھنس جائے، والدین رات بھر نہ سو سکے، ماں رو رہی ہو، باپ پریشان ہو، اور وہ سوچ رہے ہوں ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ بچوں کی حفاظت صرف دروازے پر تالا لگانے سے نہیں ہوتی، بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ انہیں ایسا ایمان دیجئے کہ جب والدین موجود نہ ہو تب بھی وہ اللہ کو موجود سمجھے، کیونکہ اصل تربیت وہ ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روک دے۔ اور اب زنا کے ان چھوٹے چھوٹے راستوں کو سمجھ لیجئے۔ پہلا راستہ نگاہ ہے، ایک حرام نظر، پھر دوسری نظر، پھر عادت۔ اس لیے قرآن کریم نے مردوں کو اور عورتوں دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا راستہ ہے غیر محرم سے غیر ضروری گفتگو۔ شروع میں بات معمولی ہوتی ہے، پھر روزانہ بات ہونے لگتی ہے، پھر انتظار ہونے لگتا ہے کہ آج اس کا میسج کیوں نہیں آیا، اور پھر انسان جذباتی طور پر اس شخص سے جڑ جاتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے پرائیویٹ چیٹنگ، وہ چیٹ جسے والدین سے چھپایا جائے، وہ تعلق جسے گھر والوں سے چھپایا جائے، اس پر انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ چوتھا راستہ تنہائی اور خفیہ ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد اور عورت کے خلوت میں ہونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس پر جتنا اعتماد کرتا ہے شیطان اس سے کہیں زیادہ اس کے نفس کو جانتا ہے۔ پانچواں راستہ ہے فحش تصاویر اور ویڈیو۔ آج موبائل نے فتنوں کو گھر کے اندر پہنچا دیا ہے۔ پہلے انسان کو گناہ کی جگہ تلاش کرنا پڑتی تھی، آج گناہ جیب میں موجود ہے، موبائل کے اندر آ سکتا ہے۔ صرف ایک کلک اور انسان کی نگاہ گندی ہو سکتی ہے، پھر دل، پھر سوچ، پھر خواہش اور پھر عمل۔ اس لیے موبائل کی حفاظت بھی ایمان کی حفاظت کا حصہ سمجھے۔ نوجوانوں، اگر کوئی آپ سے کہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے یہ تصویر بھیجو، تو سمجھ لینا یہ محبت نہیں، آزمائش ہے۔ اگر کوئی کہے کسی کو مت بتانا کہ ہم بات کرتے ہیں، تو سمجھ لینا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر کوئی کہے صرف ایک بار مل لو، کچھ نہیں ہوگا، تو یاد رکھو شیطان ہمیشہ یہی کہتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور بہت سے لوگ بعد میں روتے ہیں، کاش میں نے پہلی بار ہی انکار کر دیا ہوتا۔ والدین ایک اور بڑی غلطی نہ کیجیے، اپنے بچوں کو صرف ڈانٹ کر خاموش نہ کروائیں۔ اگر بچہ آپ سے اپنی دوستی، اپنی پسند
اپنے مسائل یا اپنی غلطی بیان کرے تو پہلے اسے سنیں، اسے سمجھائے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اسے دین سے جوڑے، نماز کی پابندی کروائیں، قرآن سے تعلق پیدا کروائیں، اور گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچہ غلطی ہونے پر سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس آئے، کسی اجنبی کے پاس نہیں، کیونکہ جس بچے کو گھر میں محبت، اعتماد اور رہنمائی نہیں ملتی، وہ کبھی کبھی یہ چیزیں باہر تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، زنا صرف ایک شخص کا گناہ نہیں، اس کے اثرات پورے خاندان تک پہنچ سکتے ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے، گھر تباہ ہو سکتے ہیں، رشتے برباد ہو سکتے ہیں، عزت متاثر ہو سکتی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس گناہ کے راستے ہی بند کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن اگر کوئی پہلے ہی اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہو، یہ مت سوچو کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، فوراً رک جاؤ، حرام تعلق ختم کرو، غلط نمبر بلاک کرو، غلط چیٹس ختم کرو، غلط ملاقاتیں ختم کرو، فحش مواد کو چھوڑ دو، اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ جو دروازہ گناہ تک لے جا رہا ہے آج ہی اسے بند کر دو۔ اور آخر میں والدین سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو صرف دنیا کے لیے تیار نہ کریں، انہیں قبر اور آخرت کے لیے بھی تیار کریں۔ انہیں تعلیم دے لیکن حیا کے ساتھ، انہیں آزادی دے لیکن حدود کے ساتھ، ان پر اعتماد کرے لیکن نگرانی بھی کرے، انہیں موبائل دیں لیکن موبائل کی تربیت بھی دے، اور انہیں یہ سمجھائیں، بیٹا دنیا تمہیں کچھ بھی کہے لیکن اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ آج اگر آپ اپنے بچے کو ایک غلط دوستی سے روک دیتے ہیں، ایک غلط ملاقات سے بچا لیتے ہیں، ایک حرام چیٹ ختم کروا دیتے ہیں، ایک فحش ویڈیو سے بچا لیتے ہیں، تو شاید آپ نے ایک پوری زندگی بچا لی، اور شاید آپ نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا، اور شاید آپ نے اپنے بچے کو جہنم کے راستے سے واپس لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ اس لیے آج ہی اپنے گھر میں یہ فیصلہ کیجئے، ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بنائیں گے بلکہ ہم انہیں پاکیزہ بھی بنائیں گے۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں زنا اور اس کے تمام راستوں سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔